بہت بڑا راز کھولنے جا رہا ہوں یہ کہ آپ لوگ تو آج کیا بتا رہے جا رہے ہیں مجھے نئی باتیں، یہ نہیں ہے باتیں، بہت سمجھ کی گی کہ آدم علیہ السلام کی جو خاص اولادیں ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں کہ کون کفر میں آیا اور کون جہل میں آیا۔ جو اللہ پر ایمان لایا وہ عقل مند بنا دیا اور جس نے کفر کیا وہ جہل بن گیا۔ لیکن ایک واقعہ ایسا گزرا آپ کے دونوں بیٹوں میں کہ جہل نے عقل کو مار دیا۔ کیا جہل نے عقل کو مار دیا، بڑے پریشان ہو گئے۔ آدم صاحب اللہ سے بہت روئے۔ اللہ نے کہا کہ آدم اب جو تمہارے اولاد پیدا ہوگی وہ بہت ہی پرہیزگار ہوگی اور وہ تمہارے خاندان کو بڑھانے والی ہوگی۔ تو آپ کو جنت سے اللہ نے پانی بھیجا، آب بہشت بھیجا، جنت سے پھل بھیجے اور کہا آدم اب اس پانی سے نہاؤ اور یہ پھلوں کو کھاؤ اور اب اللہ سے تم خواہش رکھو کہ اللہ کو اولاد دے۔ اور جو اولاد پیدا ہوئی کون ہوئی؟ وہ شیش پیدا ہوئے۔ اب یہ ہم بچپنے سے سنتے ہوئے آج سے عقل تھی کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں حوا علیہ السلام کو ایک جوڑا جو تھا وہ رات میں پیدا ہوا اور ایک جوڑا دن میں پیدا ہوا، صبح پیدا ہوا۔ تو پہلے جوڑے کی شادی رات سے کرائی گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ خداوند قدوس نے حضرت شیش کے لیے جنت سے حور بھیجی جس کا نام تھا نزلہ۔ کیا نام تھا؟ نزلہ نام تھا۔ اور ان کے بعد ایک اور بیٹا ہوا آپ کو، اس کا نام تھا یقین، اس کے لیے بھی حور بھیجی، اس کا نام تھا من نزلہ۔ یعنی ہم جو چلے آ رہے ہیں وہ نزلہ اور من نزلہ چلے آ رہے ہیں۔ اور جو گمراہ ہو گیا تھا قابل، جس کو ہم جہل کہہ رہے ہیں، تو اس کی بیوی کون تھی؟ تو اس کی بیوی بھی تھی، وہ آدم کی اولادوں میں سے نہیں تھی، وہ ایک جناتن تھی۔ تو جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئی کس سے؟ قابل سے، وہ سب جہل پیدا ہو گئے، کفر پیدا ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے عقل پیدا ہو رہی ہے اور یہاں سے کفر پیدا ہو رہا ہے۔ تو وہ تھیوری تھی اب ختم ہو گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں ایک شام اور ایک صبح، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی بات کرنے نہ دوسری قومیں ہمارے پاس نعوذ باللہ تہمت لایا کرتی ہیں جو ناقابل برداشت ہے گی۔ تو عقل میں سچ بات یہ ہمیں عقل ہی نہیں تھی، ہم نے پڑھائی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے وہ یہودیوں نصاراؤں کے لکھی کتابوں کو پڑھ لیا اور اس پہ عمل کر لیا۔ ارے کتنی کو دیں گے تو اپنے کو شرم آ جائے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے، اور ہے کیا، سچ کیا ہے۔ ارے جو قادر مطلق ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا پڑھا ہوا ہے۔ تو اس طرح میں دیکھا کہ آدم کی اولادوں سے شروع ہو گیا عقل اور جہل کا سلسلہ۔ عقل یعنی کہ جو حابل سے ہوئے اور یہ جو قابل تھا وہ جہل بن گیا، اور یہ آج تک کے ہمارے اور آپ کے بیچ میں عقل اور جہل کی جنگ چل رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے بات ابلیس کی بھی کر لی، ہم نے بات آدم کی بھی کر لی۔ اب جو مقصد ہے کہ یہ جہل کہاں تک جائے گا، کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا کہ یہ جہل کب ختم ہوگا اور عقل اس پر چھا جائے گی۔ لیکن عقل چھا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ واقعی کبھی کبھی عقل 5-6 لاکھ عقل مل کر بھی جو ہے وہ جہل کو ہرا نہیں پاتے ہیں، اور کبھی کبھی کروڑوں جہل مل جائے تو بھی ایک عقل والے کو ہرا نہیں پاتا ہے۔ سب اس کا لوہا مانتے ہیں۔ تو جیسے کہ جانتے ہیں 1375 عیسوی ہو چکی ہے جسم کی، کربلا واقعہ کو ہوئے۔ تو جب بات آتی ہے اہل بیت کی، جب بات آتی ہے حسین کی، یقین جانا دل بھر آتا ہے۔ سوچتا ہوں وہ کون سا جہل تھا، کون سا جہل تھا وہ کہ بھائی بھائی کو کاٹ رہا تھا، خون خون کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔
کس کے لیے؟ چند حکومتوں کے لیے. اور جو عقل تھی وہ صبر و شکر کر رہی تھی کہ جہل تجھے کھلی چھوٹ ہے، تو جتنے ظلم کر لے ہم صبر پہ قائم رہیں گے. تو یہ واقعہ 1375 سال ہو چکے ہیں اس واقعے گزرے ہوئے، لیکن لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. ہم اپنے داداؤں کے نام بھول سکتے ہیں لیکن ان کے نام بھول نہیں سکتے. ایسی کیا بات ہے؟ یقین جاننا اگر ہم جہل و عقل کو دیکھیں گے تو یہ پورا واقعہ اسی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. رونا بھی آئے گا، دل سے رو گے. آنسو کو نکالو نہیں ہے، آنکھوں کو ترالو تو یہ خود آنسو آئیں گے سننے کے بعد میں. یہی عقل والوں کی نشانی ہے. اور جہل مسکراتا رہے گا، بیوقوف بھی کہہ سکتا ہے، لیکن عقل والا آج تک زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک اس کے نام لینے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور بتاؤ اس جہل کو پوچھنے والے کتنے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں مجھ میں؟ بتاؤ مجھے کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے بیٹا کا نام یزید ہے. کوئی ہے ہمت بولنے والا؟ اس میں کسی کی طاقت نہیں ہے کیونکہ یہ جہل تھا. حسین عقل ہے تو یزید جہل ہے. حسین شہید ہو گئے تو نام و نشان نہیں مٹا بلکہ بڑھتا گیا. یہ وہی مثال ہے کہ ایک بالی سے 100 بالیاں اور 100 سے 1000 اور 1000 سے لاکھ اور لاکھ سے کروڑ پہنچ چکے ہیں. تو عقل بڑھتی جا رہی ہے اور جہل جو ہے دبتا جا رہا ہے. ہمیں یاد آ گیا اگر ہم اس کی بسم اللہ کریں اور سمجھائیں کچھ، کیونکہ میں اپنے موضوع کے اندر 10 دن تک انشاءاللہ تعالی پورے کربلا کے ان قصوں کو لوں گا، میں ان شہیدوں کو لوں گا میں جن کے نام آپ شاید نہیں بھی جانتے ہوں گے. بہت مشکل ہے اتنے نام کو یاد رکھنا. صرف آپ 72 کی بات کرتے ہیں، میں آپ سے بات کروں 198 کی بات کروں گا آپ سے. میں یہ تو میں دیکھا کہ جب حسین کو تمام خطوط آنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی مسلم سے جا کے دیکھو، یہ سب بیعت کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم کو گورنر بنا رہے ہیں، اپنا امام قبول کر رہے ہیں، اس میں سچائی کتنی ہے؟ قسمیں کھا رہے ہیں، لکھ کے بھیج رہے ہیں. پہلے 10 آئے، پھر 100 آئے، اب 1000 ہے. پرندہ جمع ہو گیا خطوں کا کہ اے حسین اب آپ کوفے آ جائیے، بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں. تو حسین نے کہا ٹھیک ہے. تو اپنے بھائی جہاں مسلم کو بھیجا کہ جاؤ مسلم دیکھ کے آؤ کہ کوفے کا کیا حال چال ہے، کیا یہ خط واقعی سچے ہیں کہ نہیں ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو ہم کو بتا دینا. چانچہ آپ کوفے میں آتے ہیں. جب کوفے میں آئے تو بڑا اچھا خیر مقدم ہوا، سب لپٹ گئے چمٹ گئے کہ حسین کا بھائی آیا ہے. بہت خوش ہو گئے. صبح شام خوب خادر ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں. آپ بھی خوش ہو گئے. خوشی میں خطوط لکھا کہ حسین آپ آ جائیے. خط لکھ دیا، قاصد کے حوالے کر دیا. اس کے بعد کیا معجزہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھانے لیے کھڑے ہو گئے امام بن کر. جب سلام پھیرتے ہیں تو دیکھا دائیں کچھ کوئی وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، دیکھا تو بائیں بھی کوئی نہیں ہے، دیکھا پیچھے بھی کوئی نہیں ہے. سمجھ گئے ہمارے ساتھ میں دھوکہ ہو چکا ہے. اور مسجد کے بعد کون کھڑا ہوا ہے؟ یزید کی فوج کھڑی ہوئی ہے. عبداللہ ابن زیاد کھڑا ہے اپنا طاقت لے کر کے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. ایک شخص کتنا اپنے کو بچائے گا، لیکن پھر یقین ماننا بڑی اچھی جنگ کری جتنی وہ کر سکتے تھے. لیکن آپ کو ایک فکر یہ تھی کہ کیسے بھی کر کے حسین کو یہاں کے جو دھوکہ ہوا ہے اس کی خبر پہنچ جائے. ان جاہلوں نے جو اپنا کام کیا ہے وہ ہمارے بھائی کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے. ان کو یہ پریشان، یہ ڈر تھا عقل کو.
کہ کچھ بھی ہو جائے ایک خط تو حسین تک مکے پہنچ جائے کہ حسین یہاں مت آؤ، یہاں پر دھوکہ ہے۔ لیکن جو لکھ چکا ہے وہ لکھ چکا ہے۔ آپ نے بڑی کوشش کری، ساتھ میں آپ کے بچے بھی تھے دونوں، یہ عبداللہ ابراہیم بھی تھے، محمد اور ابراہیم بھی تھے آپ کے بچے دونوں تھے، تو کیسے بھی کر کے ان کو تو ہم چھپا دیا تھا، خود اکیلے رہے۔ تو جس گھر میں جائیں نوک کریں، بھائی کوئی ہم کو جگہ دے دو، پناہ دے دو، جیسے مسلم پڑھے نہیں ہمیں پناہ نہیں ہے۔ اتنا خوف تھا ان کے اندر۔ یہ کون لوگ تھے؟ اگر عقل والے ہوتے تو ضرور مسلم کو جگہ دیتے، سب کے سب جاہل تھے۔ اور یہی ہوا کہ جناب مسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اس جنگ کربلا کی شہادت نمبر 1 تھی، اول پہ ہی۔ تو اے لوگوں، اللہ سے دعا یہ کرنی ہے کہ خدا عقل والوں کو سلامت رکھے، جاہلوں سے دور رکھے میرے مولا، اور اللہ پاک ہم سب کو ہمارے نبی اور نبی کے اہل خاندان کے لوگوں کو شریک کر لے۔ جتنے بھی گناہ مولا ہم سے ہوئے ہم کو معاف فرما دے، اے میرے مولا جو ہم سے خطا ہے کو معاف فرما دے۔ اور یہ دعا بھی کر رہے ہیں خدا بندے قدوس سے کہ خدا ہم سب کو عقل نواز دے اور جید رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی سید